الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك صدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن ربنا على كل شيء قدير. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب پتہ چلا کہ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ اب تو جانا ہے وہاں رب کے فیصلوں کی طرف. لیکن اس سے پہلے کیا گل کے لایا تھا؟ پہلے کا عالم یہ تھا کہ فلا صدق، نہ تو اس نے اللہ کے رسول کو سچا مانا اور نہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کی، ولا صدق، اور نہ اللہ کے احکامات پر کوئی عمل کیا. مثلا جو نماز شروعات ہے مسلمانی کی اور نشانی ہے، اس نے یہاں تک بھی نہیں. ہاں ولیکن کذب، یہ تو کیا اس نے کہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور منہ پھیر کے چلا گیا. اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا جرم کیا اور ایسے پیٹ پھیر کے چلا گیا کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. اور گیا تو کدھر؟ ثم ذهب الى اهله، پھر اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں، گھر میں چلا گیا. اور وہ بھی وہاں جا کر یتمطع، فخر و شان کا مظاہرہ کر رہا تھا، غرور اور تکبر. پر میں ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے کیا تو پھر یاد رکھیے اولا لک، تیرے لیے تباہی. اولا لک فاولا، تباہی ہے تیرے لیے، تباہی ہے تیرے لیے. ثم اولا لک فاولا، یہ جملہ تکرار ہوگا، تباہی ہی تباہی. یہ بات نہیں کہ تباہی ایسی جو کہیں جا کر رک جائے، یہ ایسی دائمی اور استمراری تباہی ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدى. عجیب بات ہے، کیا سوچا ہے انسان نے، کیا سوچا ہے انسان؟ ان یترک، کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی حجت، یعنی کوئی مقصد نہیں ہے تخلیق انسانی کا. تو یہ انسان کچھ گہرائی میں جا کر نہیں سوچتا. الم یکن نطفہ، یہ ایک قطرے کا ایک معمولی سی حصہ نہیں تھا. من منی یمنا، جو ایک پانی کے ذریعے سے، جو ایک اشتہا اور رغبت اور شوق کے ذریعے سے مارز وجود میں آتا ہے. ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک لوتڑا بن گیا. فخلق، پھر اسی سے اللہ نے اس نطفے کو لوتڑا، خون، گوشت، ہڈیاں فلاں بنا کے فخلق، اس کی مکمل تخلیق فرما دی. فسوا، پھر برابر کر دی، 2 ہاتھ برابر، 2 آنکھ برابر اور پاؤں برابر، قد برابر. ایسے نہیں کہ ایک ہاتھ 1.5 میٹر اور ایک 2 انچ. انگلیاں بھی ترتیب کے مطابق، ہر چیز برابر اور مزین اور خوبصورت. فجعل منه الزوجین، اور اس انسان کو جو پیدا فرمایا
اس کو جوڑے میں پیدا فرمایا، 2 جوڑی کہ دونوں کو ملا کے جوڑی بنے، الذکر والانثى، ایک مرد اور ایک عورت، اور اس کی پھر تخلیق کے تداوم اور تسلسل یعنی جوڑوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت، ان کی شرعی، اخلاقی اور قانونی طریقہ کار طے ہے، اس کے مطابق یہ یکجا ہو جاتے ہیں، اور ان کے وجود سے اللہ رب العزت نسل انسانی کا تسلسل پیدا فرماتے ہیں۔ الذکر والانثى، مذکر بھی اور مؤنث۔ احسب الانسان ان یترک سدی، بغیر مقصد کے انسان یہ ایک، تو کیا یہ انسان ایک نطفے کا حصہ نہیں ہے جو ایک خواہش اور رغبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کو قطرے سے تبدیل کر کے کتنے مراحل سے لا کر کے خلق فسوا، اس کو پیدا فرمایا اور ایک برابر جسم دے دی، اور اتنے جسامت، ایسی جسامت دے دی کہ جو اسے دیگر حیوانات سے ممتاز کر دیتا ہے، حالانکہ یہ خود بھی ایک حیوان ہے، انسان بھی ایک حیوان ہے، لیکن تمام حیوانات سے اللہ رب العزت نے اس کو ہر چیز میں ایک الگ سا ڈھانچہ دی دیا، اور پھر شعور اور احساس کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی دولت سے مالامال فرمایا، تو فرمایا یہ تمام باتیں اپنی جگہ، یہ تمام حقائق دیکھنے کے بعد الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ رب العزت کو یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ صورت پڑھتا ہے تو اس کی جب آخری یہ حرفیں پڑھتا ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو جواب میں وہ کہتے کہ بلا بلا، جی ہاں یا اللہ تیری ذات قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ اب یہی انسان بذات خود تو ایک مردہ تھا، اس کے اجزاء کہاں کہاں سے جمع فرما کر کے اللہ رب العزت نے اسے وجود دے دیا، وجود، اور پھر جب مر جاتا ہے یہی انسان، اب دوبارہ اس کو موجود کرنا نعوذ باللہ اللہ کے لیے مشکل۔ یہی تو بات ہے کافر اور ان کی کافرانہ عقائد اور افکار، کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، یہ کسی اور جگہ پر عظاما ورفاتا، ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جاتے ہیں اور مٹی کے حصہ بن جاتے ہیں، ریزہ ریزہ بن جاتے ہیں، کہاں سے کریں دوبارہ پیدا کیا جائے؟ لیکن فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ ذات قدرت نہیں رکھتا اس بات کا کہ وہ ان مردوں کو دوبارہ زندگی دے دے؟ تو اللہ کے لیے کوئی بات بعید از امکان نہیں ہے، کوئی معاملہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اس نے پہلی زندگی دی تھی، اور جہاں تک انسانی جسمانی ادوار اور اطوار کو دیکھیں، جس طرح وہ نطفہ سے لے کر مکمل تخلیق تک کتنی تبدیلیاں گزار کر ایک مکمل جان بن جاتا ہے، اور اس صورت میں دنیا میں آتا ہے کہ اس کے تمام ضروریات زندگی برابر ہے، یہاں آنے کے بعد بھی تبدیلیوں سے گزرتا ہے۔ یہ رشد جو انسان کے نصیب میں آتا، یہ چلتے چلتے لڑکپن، بچپن، جوانی، اگر زندگی رہی، کبھی بال نہیں، کبھی بال ہیں، بال سفید ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، یہ سب تبدیلیاں تو دیکھ لیتے ہیں۔
کیا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اللہ کی ذات قدرت نہیں رکھتا اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندگی دے دے، اور اللہ کی ذات قادر ہے بے شک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف اس حوالے پر اپنے آپ کو بے خبر کرنا نہیں چاہیے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے وہی حق ہے، وہی حقیقت ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی ہماری باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی بھی آیتیں مکمل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کہی گئی سنی گئی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔